عليهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میرے ان خطا کار بندوں سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں سرزد ہوئی، گناہ سرزد ہوئے، ان سے کہہ دیجئے اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو، میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو فرما دیجئے تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن تمہارے رب سے زیادہ مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں. غلاف کعبہ پر یہ عید چمک رہی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ بھٹکا ہو، فرمایا لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا، روٹا ہوا نہیں پائے گا، شفیق پائے گا. گجرات کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، اور ماٹو نشر ہو رہا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، یہی کہا جاتا ہے نا. لیکن رب العالمین کے دروازے پہ ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کے دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ میری جہاں تک نظر جا رہی ہے تو مجھے تو سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. ہاں اگر آپ کی ہی کی ضرب لگے تو فرشتے جھوم اٹھے. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون ہے؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے؟ بگڑا ہوا بیٹا شرمندہ ہو کر گھر آئے، راضی ضرور ہو جاتا ہے محبت کا مارا ہوا باپ، لیکن تانا دیتا ہے کتنا نالائق ہے، اتنی مدت غائب رہ کر میرا دل دکھایا. باپ بھی معاف کرتے وقت بیٹے کو تانا ضرور دیتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے گناہگار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ گناہگار کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لینے والا کون ہے؟ حدیث قدسی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جب کوئی برا گناہگار
اپنی ساری زندگی کی کوتاہیاں اور گناہ جمع کر کے آتا ہے میرے در پہ. جس نے پوری زندگی میں مجھے یاد نہیں کیا، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی. جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، اولاد کا غرور تھا، برادری اور پارٹی کا نشہ تھا. ساری زندگی بغاوت میں گزر گئی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی. بال سفید ہو گئے، دانت گر گئے، آنکھیں دیکھنے سے باغی ہو گئی، زبان بولنے سے لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہونے لگا، کمر جھک گئی، ہاتھوں اور پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، رگوں سے خون کی روانی ختم ہونے لگی، جیب خالی ہو گئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا. جو پہلے سلام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اب وہ نگاہیں پھیر لیتے ہیں اس نشان نحوست کو دیکھ کر. ساری دنیا سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا کمر جھکائے ہوئے رات کے سناٹے میں اللہ کے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرے در پہ آؤں، لیکن تیرے در پہ نہ آؤں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا میرا ہے کوئی نہیں. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے گناہگار کو، اس کے ماضی کا ایک ایک نقش میرے سامنے ہے، لیکن آج میں اسے تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. یہ سعادت بھی کسی کسی کو میسر آتی ہے کہ وہ کسی غیر کے در پہ جانے کے بجائے ارحم الراحمین کے در پہ روتا ہوا آ جائے. یقین فرمائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. ایک شہید کے جسم سے ٹپکا ہوا خون کا قطرہ اور ایک گناہگار کی آنکھ سے بہتا ہوا آنسو، ان دونوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ آنسو بھی ہر ایک کو میسر نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی چند خوش نصیب آنکھیں ہیں جنہیں یہ دولت میسر آ جائے. کیا فرمایا مولانا رومی نے؟ فرمایا تانگرید ابر کے خندد چمن، تانگرید ابر کے خندد چمن، تانگرید طفل کے جوشد لبن. اگر بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے. یہ بارش کا ہونا بادلوں کا رونا قرار دیا شاعرانہ استعارہ کرتے ہوئے مولانا رومی نے. فرمایا جب بادل روتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں، جب بچہ روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے، اور جب گناہگار فرش پہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش سے دستگیری کرنے کو آتی ہے.